النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے۔ ترجمہ ہے جو آگ ہے وہ اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ آیت میں پہلا لفظ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ سمندر میں غرق کیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گھیرنے والے دو بدترین عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک قیامت تک ہونے والا عذاب ہے، عذاب قبر یا عذاب برزخ، جو موت اور آخرت کے درمیان وقفے میں انہیں آگ کی صورت میں ہو رہا ہے، جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، خواہ ان کے جسم سمندری جانوروں کی خوراک بنے ہوں یا کسی عجائب گھر میں محفوظ ہوں یا خاک میں مل گئے ہوں، ان کا ہر ذرہ جہاں کہیں بھی موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے، اور صبح و شام یہ عذاب میں جلائے جاتے ہیں۔ صبح و شام سے مراد ہر وقت ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے جو عربی میں صرف نہیں بلکہ ہر زبان میں کہا جاتا ہے۔ دلیل کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ مریم آیت نمبر 62 نمبر کی آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ یہ دوسرا عذاب ہے جو قیامت کے دن شروع ہوگا۔ یہ آیت عذاب قبر کی واضح دلیل ہے۔ بعض لوگوں نے واضح آیات اور احادیث کے باوجود عذاب قبر کا انکار کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کے تحت باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی عذاب القبر۔ اس میں عذاب قبر ثابت کرنے کے لیے 3 آیات اور کچھ احادیث امام بخاری لائے ہیں۔ 3 آیات کون کون سے ہیں وہ دیکھیں گے۔ پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ فرعونیوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو موت دی، دریائے نیل میں غرق کر کے ان کو ڈبو دیا اور ان کے اوپر موت طاری کی۔ اس طرح سے ان کو پکڑا ان کے جرم کے سبب، اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ صبح و شام سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ یہ آگ میں جل رہے ہیں، ہمیشہ ان کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب انسان سوچے کہ یہ تو غرق ہوئے تھے کہاں؟ پانی کے اندر، ان کو تو قبر نہیں ملی تھی، یا ان کے جو سرغنہ فرعون تھا وہ عجائب گھر میں محفوظ ہے، اس کے جسم کو محفوظ کیا گیا ہے، پھر ان کو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ تو عذاب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا جسم موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو صبح و شام یعنی ہر وقت ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے، یعنی آگ کا مزہ یہ چکھ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت 3 آیتیں لاتے ہیں، کچھ احادیث۔ وہ آیتیں پہلے ہم ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی آیت تو یہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا فرعونیوں کے بارے میں۔ دوسری آیت امام بخاری لا ہے اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 یعنی 93 نمبر کی آیت ہے۔ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نکالو اپنی جانیں۔ ان ظالموں کو کیا کہتے ہیں؟ نکالو تم اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ غور کیجئے، الیوم تجزون عذاب الہون، فرماتے ہیں فرشتے آج تمہیں کیا دیا جائے گا؟ ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا عذاب اور آخرت کا ثواب مرنے کے ساتھ ہی میت کو جو مر رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اب ان ظالموں کے موت کا فرشتہ آتے ہی کیا کہتا ہے؟ اپنی جان نکالو کہ آج تمہیں کیا کیا جائے گا؟ ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت امام بخاری نقل کرتے ہیں
سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے کہ عنقریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے. کتنی بار دیں گے؟ 2 بار انہیں عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. غور کیجئے گا آیت کریمہ میں، پہلے اللہ کہتا ہے ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے اور پھر انہیں کیا کریں گے؟ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ تیسرے عذاب کا ذکر ہے. یہ تیسری آیت ہے جو یہاں زیر تفسیر ہے. عذاب قبر سے متعلق صحیح بخاری کے اندر کچھ احادیث بھی آئی ہیں. تو اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمانا سنعذبهم مرتين، ان کو 2 بار عذاب دیں گے، یہ 2 بار عذاب سے مراد ایک عذاب تو دنیا کا عذاب ہے اور دوسرا عذاب عذاب برزخ یا عذاب قبر کہہ لیجئے. اور پھر جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑے عذاب کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا، یہ آخرت کا عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. یہ بھی واضح دلیل ہے. اب احادیث ملاحظہ جو امام بخاری میں لائے ہیں، احادیث کئی ہیں، ان میں سے ہم 3 احادیث انشاءاللہ ذکر کریں گے. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ان کے لوگ اس سے واپس لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. یہ خود نہیں سن رہا ہوتا بلکہ ان کو سنایا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سناتا ہے تاکہ جن کے لیے یہ دنیا میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا رہا اور جن کے لیے یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا رہا اور بڑے دلیری میں آ کر دلیری کے ساتھ یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑتا رہا، آج یہ محسوس کر لے کہ یہ سب ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کے بچے، ان کے آل اولاد، ان کے ماں، ان کے باپ اور ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب، ان کے محلے والے، یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چھوڑ کر لوٹ رہے ہیں. قبر میں رکھ دیا اور رکھ کر لوٹ رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں. تو ان کو آواز یہ سن رہا ہوتا ہے. تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. اب کیا آتے ہیں؟ ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ جو مومن ہے وہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے، پہلے گواہی کس بات کی ہے؟ بندہ ہونے کی، عبد ہونے کی. ہمارے ایسے بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد نہیں مانتے، بندہ نہیں مانتے. یاد رکھیے کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں گزرا جو عبد کے بغیر ہو، جو بندہ ہونے کے بغیر ہو. کوئی رسول ایسا نہیں گزرا. ہر رسول اور ہر نبی کیا تھا؟ اللہ کا عبد ہی تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے عبد پڑھتے ہیں پھر رسول پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ رسول تو 40 سال کے بعد بنائے گئے تھے. رسالت اور نبوت تو تب ملی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ عبد ہی تھے. آپ کیا تھے؟ بندہ تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے. تو یہ فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، تو مومن بندہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. تو وہ پھر اس سے کہا جاتا ہے، یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ فرشتے اس آدمی سے اس سے کہتے ہیں کہ پھر تیرے لیے تو بشارت ہے. کس بات کی؟ کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے. پھر یہ جو نیک بندہ ہے اس آدمی کو وہ فرشتے اس کے لیے حکم دے دیا جاتا ہے کہ جنت کی دروازے کھول دیا جائے اور اس آدمی کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں اور جنت کا بستر لگا دیا جائے. اس آدمی کو یہ کہا جاتا ہے اب تو سو جا. یہ شہادت دینے کے بعد ان کو سلا دیا جاتا ہے. اب اس کے پاس آگ میں اپنے ٹھکانے کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ٹھکانہ کیا دیا ہے. تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس آدمی کو جہنم کا بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے دیکھ اگر تو گواہی نہیں دیتا تو تیرا جہنم میں یہ ٹھکانہ تھا،
لیکن اب تو نے اللہ کے رسول کو کی گواہی دی ہے تو اب تیرا جنت میں یہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت اور جہنم دونوں کی گواہی کو دکھائی جاتی ہے۔ پھر جو وہ مومن ہے وہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں، یہ شہادت کے بعد یہ گواہی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگ میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے اور جنت میں بھی وہ اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ دونوں ٹھکانے اکٹھے دکھائے جاتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آگے بیان فرمائی، جو منافق یا کافر ہے اس سے کہا جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ کافر کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہ جو لوگ کہا کرتے تھے وہی میں کہہ دیا کرتا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ ہی کسی کی اتباع کی، نہ ہی ان کی پیروی کی، نہ ہی ان کے پیچھے چلا۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ایک ایسی ضرب ماری جاتی ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے، اور جس کی چیخ کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ، اب غور کیجئے یہ ایسا کیوں ہے کہ انسان اور جن نہیں سنتے، ہر مخلوق سنتی ہے؟ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تم مردوں کی آوازوں کو، ان کے عذابات کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، تم اپنے مردوں کو دفن ہی نہیں کرتے۔ تو مجھے ڈر ہے، نہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی وہ کچھ سنائے، تمہیں بھی وہ کچھ دکھا دے جو میں دیکھتا اور میں سنتا ہوں۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی تو فرمایا، کیا فرمایا؟ یہود تعذب فی قبورہا، کہ یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی بڑے چیز کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے تو ان دو چیزوں سے خود کو بآسانی بچا سکتے تھے، خود کو ان دو گناہوں سے بچا سکتے تھے، بہت آسان تھا ان گناہوں سے بچانا، لیکن یہ نہیں بچے۔ تو کسی بڑی چیز کا مطلب یہی ہے، ورنہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ واقعی بڑی ہے۔ ان میں سے جو ایک ہے وہ چغلی کرتا تھا، وہ ادھر کی بات ادھر کر دیتا تھا، یہاں سے سنتا تھا اور وہاں بیان کر دیتا تھا، وہاں سے سنتا تھا اور یہاں بیان کر دیتا تھا۔ ہوتا ہے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ایک بھائی کی بات کیا کرتے ہیں، دوسرے بھائی سے بیان کرتے ہیں، اور دوسرے بھائی کی بات پھر اس بھائی سے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں اور ان کے درمیان عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص تو چغلی کرنے والا تھا اور دوسرا جو ہے اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے، اور پھر وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور پناہ مانگتے زندگی اور موت کے فتنے سے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور ہم پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے یہ تین احادیث کو اعلیٰ ترتیب، اور بھی احادیث ہم نے تین حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ یہ تین حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی، یا اخوانی، اے ہمارے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے کچھ تیاریاں کر لو۔ قبر کے لیے کیا کر لو؟ تیاریاں کر لو۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والو، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نام میں منہمک رہنے والو، اور اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والو، اور اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھو جانے والو،
اے دار البقا کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کرنے والوں، ان قریب ہم ایک کٹھن گھاٹی یعنی کہ موت سے گزر کر ایک طویل وادی اور پرخطر راستے کی طرف، سفر کی طرف چلنے والے ہیں۔ اس وادی پرخطر میں سیاہ رات جیسی تاریک ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوگی اور نہ ہی چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کا ٹمٹماتا ہوا نور ہوگا اور نہ کمکمے ہوں گے، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی اور نہ ہی جگنوؤں کی ٹمٹماہٹ ہوگی۔ اس وادی پرخطر میں دشت ویرا جیسی تنہائی ہوگی، نہ وہاں ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غمسار ہوگا اور نہ ہی کوئی غمخوار ہوگا۔ اس وادی پرخطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ہوگی اور مٹی کا گھر ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا اور گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اور اندھے اور بہرے فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے جائیں گے، جو بہرے ہوں گے اور جو اندھے ہوں گے۔ ان کا کام ہوگا صرف مارنا اور صرف مارنا، اور مارتے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذابات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ کہتے ہیں تو اے لوگو غور کرو اور اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ تو اے لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذرا غور سے سنو۔ آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی، قبر سے زیادہ کوئی ہوریبل منظر ہم نے نہیں دیکھا، قبر جیسی ہوریبل منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ قبر اتنی دہشت ناک اور اتنی وحشت ناک ہے کہ انسان کے کلیجے منہ کو آ جائے۔ انسان اگر اس کی دہشت کو دیکھ لے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے۔ اے ہوش اور گوش رکھنے والو، اے دل و دماغ رکھنے والو، اے تنہائی اور تاریکی اور وحشت کی وادی پرخطر میں قدم رکھنے والو، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس سفر اور پرخطر سفر میں ایمان اور نیک اعمال لے کر پہنچو، نماز اور زکوٰۃ لے کر پہنچو، اور حج اور عمرہ اور تلاوت قرآن اور دعا اور اذکار اور صدقہ و خیرات اور نوافل اور اطاعت والدین اور صلہ رحمی اور یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک اور عدل و انصاف اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سارے تمہارے زاد راہ اور تمہارے ہم سفر ہونے چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس پرخطر سفر میں کام آنے والی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنا زاد راہ بنائیں، اپنے سفر میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، تبھی ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو نیکوکار کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بس اے وادی پرخطر کے مسافروں، روانگی سے پہلے انسانوں کے سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے شفیق اور سب سے بڑے خیرخواہ اور سب سے بڑے ہمدرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ذرا کان لگا کر غور سے سنو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی پرخطر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آنسو بہا رہے تھے۔ آنسو بہاتے بہاتے یہ عالم ہوا کہ آنسو گرتے گرتے جہاں بیٹھے تھے وہاں کے مٹی گیلی ہو گئی۔ اتنا روئے کہ اس جگہ جہاں آپ بیٹھ کر رو رہے تھے اس جگہ کی مٹی گیلی ہو گئی، مٹی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ اور پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہنے لگے یا اخوانی، اے میرے بھائیو۔ اللہ اکبر! عالم دیکھ رہے ہیں، عالم دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ فرما رہے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ پھر ہم میں سے کون ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہے اور کہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کی اطاعت کی۔ اس وادی پرخطر کی سفر میں ہمارے لیے وہ اعمال ہمارے لیے ضروری ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، لہٰذا نبی کی اس بات پر غور کرو اور نبی کی اس آواز پر لبیک کہو، تبھی ہمارے ساتھ نیکوکار والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس دل فریب، آرام دہ اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ اور المناک ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جاندار کو، جس کے پاس جان ہے اس کو فنا ہونا ہے، اس کو موت آنی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی ہے۔ موت آئے گی، انسان کو سارے حقائق کھل جائیں گے، جو آج آپ سن رہے ہیں وہ سارے حقائق آخرت کے کھل جائیں گے۔ پھر ہم فرشتوں کو دیکھیں گے، پھر ہم عذاب کو دیکھیں گے، پھر ہم جہنم بھی دیکھیں گے، پھر ہم جنت بھی دیکھیں گے، پھر ہمیں وہ سارے حقائق کھول دیے جائیں گے جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو موت کی سختی اور موت کا حق ہمارے پاس جب پہنچے گا، یہ جتنے بھی پردے ہیں یہ سب کھل جائیں گے۔ تو حق سے مراد یہاں عالم برزخ کے حقائق اور سچائیاں ہیں جو آج ہم سنا رہے ہیں آپ کو۔ موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قیامہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، کہ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی اب جھاڑ پھونک کرنے والا جو بچا لے؟ کیا کوئی ہے؟ کوئی ایسا آدمی سمجھتے ہو، یا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے؟ یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا موت کی تکلیف بڑی شدید ہے، موت کی تکلیف بہت شدید ہے۔ اسی طرح سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کی کہ تمہیں دنیا کی رنگرلیاں بہت اچھی لگتی ہیں، اس سے تم اپنے جان کو چھڑانا اور بچانا چاہتے ہو، موت کو یاد کیا کرو، یہ تمہیں تمام مٹھاس کو کڑواہٹ میں بدل دے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ کا اضطراب اور آپ کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ آپ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا آپ کے پاس میں، جس میں بار بار آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ آپ جب موت کی اس غشی، اس موت کی بے ہوشی جب آپ کے اوپر طاری ہوتی تو آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ اپنے چادر کو ہٹاتے اور پھر آپ کیا کرتے، وہ ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور اس کو اپنے منہ پر، اپنے چہرے مبارک پر ملتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہتے سبحان اللہ کہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں جانتے۔ امام الانبیاء کے اوپر جب اتنی سختی آ سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص، یہ بہت اہم حدیث ہے، ہم سنانے جا رہے ہیں، جی چاہتا ہے آپ بہت غور سے اس کو سنیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن عاص، اور یہ کون ہے؟ فاتح مصر ہیں۔ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے کہ حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، مگر وہ موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود موت کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی کہ آپ تو کہا کرتے تھے کہ ان پر تعجب ہے جو موت کے وقت اپنی حواس میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی موت کی سختی کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، اب وہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، اس کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی تکلیف کو بیان کیا جا سکے۔ کہتے ہیں ناقابل برداشت ہے اور ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں۔ کیا بتا رہا ہوں؟ زمین و آسمان یہ ٹوٹ پڑا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان پس رہا ہوں۔ میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے ہو کر گزر رہی ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک، کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہانڈیوں کے ابلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور لوگوں کا نیند ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حون علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا، مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہماری اور آپ کی صحبت باقی رہی تو اس کا دوسرا پارٹ بیان کریں گے جو اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ دل دہلا دینے والی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے آخر میں، یا رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات آسانی کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی دین پر استقامت عطا فرما، اور یا رب العالمین قبر میں بھی سوالوں کے جواب پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ناکامی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی تمام اعمال اور دعاؤں کو تو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ آخر